الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی دیکھیں، یہ جو میراث کورس کی شکل میں چل رہا ہے، پیچھے بھی ہم نے کوئی چیزیں دیکھیں، وراثت کے مسئلے کو یہ کیسے قرآن کتاب و سنت کے مطابق تقسیم ہو، اور اس کا جاننا کتنا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں ہم وضاحت دیکھ رہے ہیں۔ پیچھے ترکہ وراثت، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کا مال کیسے تقسیم وراثت میں کیا جائے، اور اس کے ترکے میں وراثت میں میراث میں کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ ہر وہ چیز جس چیز کا وہ مالک ہے، چاہے تھوڑی ہے چیز چاہے زیادہ ہے، تقسیم ہوگی۔ یہ نہیں کہ اب یہ تھوڑی ہے اس کو کیا تقسیم کریں، یہ چیزیں چھوٹی موٹی ہیں اس کو اس میں کیسے ایڈ کریں، یہ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، مسجد میں دے دیں، مدارس میں دے دیں۔ نہیں، ابھی مسجد مدارس کی بات نہیں، ابھی وہ وارث ہیں۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جو ترکہ بھی ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کی وراثت میں کوئی ترتیب ہے، سب سے پہلے کوئی ترتیب ہے کہ وہ ترتیب کو مد نظر رکھا جائے۔ جب بھی وراثت کا مسئلہ بنے اور اس کا جو بھی اس نے مال چھوڑا ہے، اس میں اس کا تقسیم کرنے سے پہلے کفن دفن ہے، تقسیم کرنے سے پہلے اس کا کفن دفن ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ پہلے تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ یہ جو بھی چیزیں ہوں وہ وراثت میں ایڈ کی جائیں، وراثت میں ایڈ کیے جائیں۔ یہ نہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ابھی اس کو تقسیم ہی کیا کرنا ہے، یہ تھوڑی ہے، یا کوئی یہ کہہ دے کہ کوئی چیزیں ایڈ کی، کوئی چیزیں ایڈ نہ کیں۔ یہ چیزوں کو ہم نے زیادہ وضاحت کی ہے پیچھے والے پارٹ میں، لیکن ابھی ہم نے دیکھنا ہے جو بھی ہے، برحال تھوڑا یا زیادہ ہے، سبھی چیزوں کو ایڈ کریں جو اس کی ملکیت میں ہے، اور اس کا کفن دفن پہلے کریں۔ ایوریج خرچہ جو ہوتا ہے کفن دفن میں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا دیکھا جائے گا۔ اور دیکھیں، یہ وراثت کی ایک بات میں اور کر دوں کہ وراثت جو ہے نا، پہلے جو ہے نا، یہ پہلے بھی یہ رہا ہے قانون۔ جیسے پہلے آتا ہے کہ جیسے یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وراثت صرف بیٹے کو ہی دیا کرتے تھے۔ عیسائیوں میں تھا کہ وہ بڑے بیٹے کو وارث سمجھتے تھے، اسی کو۔ یہ زمانہ جاہلیت کا ایک قانون تھا۔ جو بڑا بیٹا ہے، وہ جو میت کے زیادہ قریب ہے یا زیادہ فائدہ پہنچایا ہے جس نے، تو اس کو زیادہ حصہ مل جاتا تھا۔ لیکن یہ دور جہالیت کا ایک نظام تھا، لیکن آج جو نظام ہے یہ اس سے الگ ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہم بھی کچھ لوگ اسی ڈگر پہ ہیں، کسی کو دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو محروم کر دیا۔ کوئی جو ترتیب ہے وہ ترتیب کو مد نظر نہ رکھا۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ پہلے بھی لوگوں میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی اپنے اپنے طور پہ، ٹھیک ہے نا، اپنے اپنے طور پہ انہوں نے جیسے دل چاہا تقسیم کر دی۔ اور جب اس کا علم ہوگا تو پھر ہی ہم اس کو صحیح کریں گے، اور علم نہیں ہوگا تو پھر اختلافات میں بہت سارے ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے وراثت کا، تو اختلافات بڑے بڑھ جاتے ہیں۔ بھائی آپس میں ناراض، بہنیں آپس میں، بہت سارے اختلافات، جھگڑے، فساد، ناراضگیاں، قطع رحمی، لا تعلقی آپس میں، پھر کئی سال تک ایسے ہی چلتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو جب یہ علم ہوگا تو پھر ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ جی پہلے کفن دفن ہے، قرض ہے، وصیت ہے، تو یہ علم ہی کی بنا پہ چیزیں سمجھی جائیں گی نا۔ جب علم ہی نہیں تو پھر کفن دفن پہ تو چلے ہونا ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے قرض کو بعض لوگ مد نظر نہیں رکھتے، وصیت کو نہیں دیکھا جاتا، اور اگر کسی کے پاس علم ہو تو وہ وصیت بھی بنائے گا۔ تو یہ سارا علم سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس لیے میں نے اس کو بیان کرنے سے پہلے کوئی علمی چیزیں بیان کر دی ہیں کہ یہ جو قرض ہے، وصیت ہے، یہ ساری چیزوں کو تو وہی رکھے گا نا مد نظر جس کے پاس علم ہوگا۔ تو پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس علم نہیں، وہ صحیح تقسیم نہیں کرتے تھے۔ عیسائیوں میں تھا وہ بڑے بیٹے کو دے دیا کرتے تھے، یہودیوں میں وراثت میں بیٹے کو ہی ملا کرتی تھی۔ تو یہ ان میں یہ نظام تھے زمانہ جاہلیت میں۔ لیکن آج یہ اس کا حکم ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ سب کو ملے گا۔ ہم بھی بعض کا ایسے ہی کرتے ہیں، بیٹوں کو دے دیتے ہیں۔ بڑے بیٹا جو دبنگ ہوتا ہے وہ
اچھی جگہ پہ لے جاتا ہے۔ تو جب علم ہوگا تو یہ ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، کیا کرنا ہے، کیا اس کی ترتیب ہے، کیا اس کا حساب کتاب ہے، علم ہی کی وجہ سے بنے گا۔ تو جب بھی وراثت کا مسئلہ بنے، ایک ترتیب ہے، ترتیب سے پہلے وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص فوت ہوئے آپ فوراً مال بانٹنا شروع کر دیں، کفن دفن پہ تو چلے کیا جو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن بعد میں جو مال بچا ہے اس کے اوپر قرض بھی ہے، کوئی وصیت بھی ہے، کوئی اللہ کا قرض ہے، کوئی لوگوں کا قرض ہے، کوئی وصیتیں اس نے کی ہیں یا نہیں کی، تو آپ سیدھا ہو جائیں، مال بانٹنا شروع کر دیں۔ یا ویسے ہی پڑا ہے، آپ ان چیزوں کو دیکھیں ہی نہ، فوراً شخص کے مرتے ہی اس کا قرض دیکھا جاتا ہے اس کے مال سے۔ یہ نہیں کہ ابھی قرض لینے والے لائن لگی ہے اور آپ اسی مال پہ بیٹھے ہیں، اس کا قرض بھی نہیں دے رہے، بانٹ بھی نہیں رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، بلکہ فوراً تقاضا ہے جب کوئی شخص فوت ہو اس کے مال کو فوراً اس کے وارثوں کو دیا جائے، اور اس سے پہلے اس کا کفن دفن، ایوریج جو خرچے ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ آپ کفن دفن پہ ہی اس کا کافی مال خرچ کر دیں، جو ضرورت ہے ایوریج اس پہ خرچ کریں۔ کفن دفن پہ قرض، قبر پہ خرچہ ہے، کفن پہ خرچہ ہے، اور بھی جو خرچے ہیں آنے جانے کے، شخص فوت ہوا ہے اسے آنے جانے میں جو بھی خرچے ہیں اس کے کفن دفن میں ہی آتے ہیں، تو یہ سارے کریں۔ یہ تو وقتی طور پہ انسان کرتا ہی ہے، ایمرجنسی میں یہ کرنا ہی ہوتا ہے، مجبوری میں، کیونکہ اس کے تو بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ لیکن قرض میں وہ سستی کرتے ہیں، تو قرض بھی اتارنا چاہیے اس کا۔ اب وہ آگے آئے گی وضاحت، قرض کس، اللہ کا قرض کیا ہے اور بندوں کا قرض کیا ہے۔ تو یہ علم ہی کی وجہ سے ہم ان فرق کو سمجھیں گے اور اس ترتیب کو سمجھ پائیں گے۔